سورہ جمعہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ابھی جمعے میں یاد تو کر کے آئے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب جمعہ پڑھ کے بھی چلے جاؤ، زمین میں پھیلو، اس وقت بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ نے اپنے ذکر میں رکھ دی، اور اس ذکر کو کہیں اللہ نے قلیل نہیں کہا کہ تھوڑا کبھی کبھار کر لو، بلکہ کہا کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ کا ذکر کب جاری ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے ذکر کو معمول بنا لیں گے، عادت بنا لیں گے۔ مجھے شیخ محترم کا وائس آئی کہنے لگے بھائی بڑا مختصر سا درس دینا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک کافی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی پروگرامز میں سے اگر ہم کوئی ایک بات اپنی گرہ میں باندھ لیں، یہ بات لے کے یہاں سے اٹھیں کہ بھئی صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہیں ماحول بنے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، جو آتا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، جو ذکر آپ کو آتا ہے ذکر کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تین کام اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ کو ہم کیسے یاد کریں؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، گویا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کب یاد کرے گا؟ جب ہم ناشکری سے بچیں گے، اللہ کے شکر گزار بن۔ تین کام ہم نے کرنے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی شکر گزاری اور ناشکری سے بچنا، پھر اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، بیٹے میں آپ کو چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انہیں نوٹ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، سفر میں بھی سمجھا رہے ہیں اور بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک، بیٹے لڑکے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کب حفاظت کرے گا؟ جب تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرو گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، جسے سورہ نساء میں بھی اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر یہی بات کہ جب تم نماز پڑھ چکو، ابھی ہم نے نماز پڑھی نا، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نماز پڑھ چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بھئی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے، ابھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جائے بندے کو، اور وہ کب ملے گا؟ جب اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔
وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس سے بہتر ملائے اعلیٰ کی محفل میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ عبادات سے، نوافل سے، تقوی اور پرہیزگاری سے میرے قریب ایک بالش کے برابر آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں رب ایک ہاتھ کی مسافت کے برابر اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ نوافل اور عبادات کے ذریعے سے ایک ہاتھ کی مسافت کے برابر میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں 2 ہاتھ کی مسافت کے برابر اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے نا، تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر اس احادیث سے قدسی میں اللہ تعالیٰ کی محبت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس تم آؤ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد، تم دل میں یاد کرو گے میں دل میں یاد کروں گا، تم محفل میں یاد کرو گے میں اس سے بہتر محفل میں یاد کروں گا، تم ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ محبت کس کی زیادہ؟ بندے سے اللہ کی محبت زیادہ۔ اور اللہ کی محبت کب ملے گی؟ کہ جب ہم کسی بھی واعظ و نصیحت میں بیٹھیں، روز روز سنیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک بات اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ بھائی یہ بات انشاءاللہ میں آج ہی سے عمل پیرا ہوں گا اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ بہت ہلکا عمل ہے، کوئی ہماری زبان تھکتی نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، کوئی دشواری، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔